علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. فی الحیات الدنیا کہہ رہا ہے قرآن شریف کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ ڈٹ گئے اس پر، اس کے احکام پر ڈٹ گئے، اس پر جمے رہے اور ذرہ برابر تزلزل نہیں آیا، تو ان کو جنت کی بھی بشارت ملتی ہے، اور دنیا میں بھی فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے کارساز، تمہیں کوئی ہلا نہیں سکتا. آج وہ کہاں ایمان والے؟ اس لیے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے بچوں کے ایمان کا جائزہ لیں، اپنی بچیوں کے ایمان کا جائزہ لیں، اور ان کے اندر ایمان کو راسخ کرنے کی کوشش کریں. جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو یہ ساری مصیبتیں، ساری خرابیاں خود بخود ٹوٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. اور اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا مضبوط تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی. آپ ہزار اپنے آپ کو کہتے رہیں کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آ سکتی. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے سبق لینا چاہیے. ہم یہاں وہاں کے لوگوں کے حالات کو پڑھتے ہیں اور اس کو ہم نظیر اور مثال بنا لیتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جن کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، ہم اس کو بھول جاتے، فراموش کر جاتے. ابھی شادی بیاہ کے سلسلے میں کتنے واقعات علماء نے بیان کیے، بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، انہوں نے حوالے دیے، سب کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو بارات کی شکل میں آپ لے جاتے ہیں وہ کھانا باراتیوں کا جائز نہیں ہوتا ہے، وہ حرام کھا رہا ہے. جہیز میں جو سامان آپ لیتے ہیں طلب کر کے لیں، اور اب بغیر طلب کے بھی لیں تو بھی وہ ناجائز. خاندان کی ابتدا ہوتی ہے ایک میاں بیوی کے اختلاط سے. جب آپ شادی کرتے، نگاہ کرتے ہیں، گویا ایک خاندان کا وجود آ جاتا ہے. اب وہاں سے اولاد پرورش پاتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، پرورش پاتی ہے. ہم نے اس کی شادی کی، جہیز لیا، بارات لے کر گئے، حرام کھلایا. جہیز میں جو سامان آئے وہ ناجائز آئے. اگر ہم نے کچھ مطالبہ کیا تو وہ اور ناجائز ہوا. اب جو اولاد پروان چڑھ رہی ہے وہ کیسی ہوئی؟ حرام کھانے کی نحوست